نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار اخیرت السلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآصحابہ وسلم پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں. آج دنیا بھر کے اندر مسلمان جن مصائب تکالیف اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے جو بڑا سبب ہے وہ مسلمانوں کی آپس کی بات اتفاقی اور انتشار ہے. پاکستان کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہی انتشار اور یہی ٹوٹ پھوٹ بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور یہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے. بہت مشہور آیت کریمہ اللہ کی کتاب سے منبر رسول سے پڑھی بھی جاتی ہے, مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. ہر مسلک ہر فرقے کا عالم دین اس آیت مبارکہ سے بخوبی واقف ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 72 فرقوں میں بٹے تھے بنی اسرائیل والے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو یہ کوئی نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری نہیں سنائی تھی کہ ایسے تم لوگوں نے کرنا ہے, بلکہ یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایسے ہونا ہے, لہٰذا فرقوں میں بٹنے سے بچ جانا. ایسے ایسے لوگ بٹیں گے, تم ان کا حصہ نہ بننا جو فرقوں میں بٹنے والے ہیں یا بانٹنے والے ہیں. اس کی مثال آپ ایک لے لیں کہ قرب قیامت نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کی بھی نشانیاں بتلائی ہیں کہ قرب قیامت ایسی خواتین ہوں گی
جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، گھر گھر میں شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، قیامت کی نشانیاں بتلائی۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نبی کریم نے یہ جو باتیں بتلائی ہیں ہم اس کا حصہ بن جائیں، کہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ شراب گھر گھر میں عام ہو جائے گی، لہٰذا نبی کریم ہی فرما چکے ہیں تو اب شراب تو ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ 73 فرقوں سے آگاہ کیا ہے کہ بٹیں گے، لیکن اس کا ہم نے حصہ نہیں بننا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے باقاعدہ استفسار فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے 73 فرقوں کا فرمایا تو کیا یہ فرقوں میں بٹنے والے سارے فرقے جہنمی ہیں؟ آپ نے ایک کو استثناء قرار دیا، ایک مستثنیٰ ہے۔ اب وہاں پر ایک بڑا اہم سوال یہ بنا کہ وہ کون ہے؟ وہ بریلوی کہتے ہیں ہم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں ہم ہیں۔ وہ ایک جو فرقے کی گنجائش نکلی تھی نا، وہ سارے کہتے ہیں ہم ہیں۔ اور اس ہم کی آڑ میں دوسری جماعتوں کو، دوسرے فرقوں کو ایسا رگڑا لگایا جاتا ہے، اس حد تک نفرت پیدا کی جاتی ہے اپنے مقتدیوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر، کہ لوگ ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جس کا تعلق اس فرقے کے ساتھ ہے نا، اس سے اگر میں نے سلام بھی لے لیا تو میرا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ غلط تعلیم ہے۔ کہیں بھی قرآن و سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم لوگ اپنے آپ کو اہل توحید، اہل حق ثابت کرتے ہوئے دوسروں پر کفر و ظلم و بربریت کے فتوے لگا کر، ان کو جہنم کے ٹٹے بانٹ کر ان سے سلام دعائی ختم کر، نہ ان کو اپنی مسجد مصلی میں کھڑا ہونے دو، نہ ان کی مسجد میں جاؤ۔ ان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کی تھی، لیکن یہاں پر ہم نے اللہ کی مسجدیں بننے نہیں دی، یہ میری ہے، یہ تمہاری ہے، یہ فلان کی ہے، یہ فلان کی ہے۔ اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اپنی کمیٹی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی میری مسجد میں میرے حکم کے خلاف کوئی کام بھی کر دے۔ میری مسجد، میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے امت کو توڑ کے۔ اتنا فساد ملک کے اندر پیدا کر دیا گیا سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر کہ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ فساد کے بارے میں قرآن ہمیں کس چیز کی رہنمائی دیتا ہے کہ فساد کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا اس میں کوئی اجر ہے؟ یا فساد ہوتا کیا ہے؟ فسادی اپنے آپ کو فسادی مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو عزیز بھائیو، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ لوگوں زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یہ جو منافق تھے نا مدینہ کے اندر، بڑے فسادی تھے، لیکن جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ وہ فساد کیسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے خلاف باتیں، نو مسلم جو نئے نئے لوگ مسلمان کھڑے ہو رہے تھے، ان کے درمیان باتیں پھیلانی کہ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کو مکہ والوں نہیں نکالنا تھا، اگر کوئی اتنا اچھا یہ انسان نعوذ باللہ ہوتا تو ان کو مکہ والوں نے نکال دینا تھا۔ یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے خاندان نے ان کو رکھا کوئی نہیں، اور مدینے میں آ کر یہ سزاریاں کرتے ہیں، ایسے فساد پھیلاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بھی بنا رہی کہ آؤ اس مسجد میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہوتا ہے۔ دیندار بندہ جس کا تعلق دین سے یا دینی گھرانے سے ہے، وہ کبھی بھی گناہ پر فریب نہیں کھاتا۔ دیندار بندہ ہمیشہ نیکی پر فریب کھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محتاط رکھے ہوتا ہے کہ میرا تعلق، میرا فیملی بیک گراؤنڈ دیندار گھرانے سے ہے، میرے چہرے پر سنت نبوی ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ معاشرے کے اندر مجھے ہائی لائٹ کیا جائے، میں نشان بن جاؤں۔ شیطان اس سے نیکی کی آڑ میں ایسے کام شروع کروا دیتا ہے کہ جس سے فساد پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟
قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی تو نہیں، ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جو غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس میں بڑی لذت ہے، بڑے مزے سے لوگ سنتے ہیں اور بڑے مزے سے کرتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی شخص کو غیبت کرنے سے روک دے نا فوراً ہی، تو وہ آگے سے اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں تو بات ہی کر رہا ہوں، حقیقی بات ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو جو غیبت ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، غیبت کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر جھوٹ ہو تو وہ بہتان کہلاتی ہے، غیبت نہیں کہلاتی۔ کسی بھی شخص کا عیب جو اس کے اندر موجود ہے وہ کسی دوسرے شخص کو اس نیت کے ساتھ بتانا کہ یہ بھی اس کی عزت نہ کرے۔ آپ میری عزت کرتے ہیں ظاہری طور پر، میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے 2-3 عیب ایسے ہیں جو کوئی اور شخص جانتا ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو جمعہ پڑھانے والی شخصیت آپ کے پاس آتی ہے یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اثر کیا ہوگا کہ آپ میرے بارے میں بدگمانی پیدا کرنی شروع کر دیں، وہ احترام قائم نہیں رہے گا۔ اچھا اس کا مطلب ہے کسی کا عیب ہم بیان ہی نہ کریں، کسی کی غلطی بتانی نہیں ہے تو بتانی ہے نا، کس کو؟ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو۔ باپ کو بتانا ہوگا کہ تمہارا بیٹا ان معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، باپ روک سکتا ہے۔ استاد کو بتانا ہوگا کہ تمہارا شاگرد اس کمی میں مبتلا ہے۔ کسی بہترین دوست کو بتلانا ہوگا جو اس شخص کا بھی دوست ہو کہ یار ہمارا دوست اس معاشرتی برائی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے روکیں۔ مقصد اس برائی سے اس کو بچانا ہوتا ہے، مقصد اگر اس کی بدنامی کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا ہو تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ ہر غیبت کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، ہے ہی ایسے، وہ ایسے ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو تو عزیز بھائیو وہ بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان کی شریعت نے 80 کوڑے سزا سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو اس کے اندر موجود نہیں، یا تو وہ ثابت کرے 4 عادل عاقل بالغ مسلم گواہوں سے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو سرے عام لوگوں کے سامنے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ لہذا زبانوں کو تالے لگا کے رکھنے ہوں گے، کنٹرول کرنا ہوگا اپنی زبان پر کہ میں ہر شخص کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں فضول بکواس یاد کرتا ہوں۔ آج ہمارے ٹی وی کے ٹاک شوز پر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چھوڑا ہے ان لوگوں نے؟ کسی کی کوئی عزت باقی رہی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے ذات کے اندر بہت بڑا سیاستدان بن چکا ہے۔ جس کو گھر کے اندر بھی کوئی نہیں جانتا وہ بھی سیاست کے بارے میں، ملک کے بارے میں ایسی بحث کرتا ہے کہ اگلے بندے کی تن من دھن کو آگ لگا دیتا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے ملک کے اندر؟ میرے عزیز بھائیوں، فساد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سخت، کوئی آپشنل نہیں ہے، تھوڑا بہت نہیں ہے۔ ہم نے صرف 2 چیزوں کو دین سمجھ کر اس پر اتفاق کر لیا، عقیدہ اور عبادات، کہ میرا عقیدہ درست ہو اور میں عبادت کرتا رہا ہوں، بس یہی دین ہے، میری زندگی کا محور یہی ہے۔ یہ ایک حصہ ہے دین کا، اپنا عقیدہ درست رکھنا اور اس کے مطابق عبادات سنت کے مطابق کرنا، یہ ایک حصہ ہے۔ باقی ساری کی ساری دین کی زندگی سیاست کے گرد گھومتی ہے، دین کی ساری زندگی معیشت کے گرد گھومتی ہے، دین کی ساری زندگی معاشرت کے گرد گھومتی ہے، جن کو ہم بلا چکے ہیں۔ آج ہماری دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو جو ہم نیکی کی تلقین کرتے ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی تلاوت کیا کرو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ تو دین کے حصے ہیں، یہ مذہبی عبادات ہیں، انفرادی عبادات ہیں، میری عبادت ہے، آپ کی اپنی عبادت ہے۔ میں نہ نماز پڑھوں آپ کو کیا نقصان ہے؟ میرا تعلق ہے نا اللہ سے۔ بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار نماز پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، میری نماز ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ تبلیغ تو کرنی ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان کہنے والے کو نہیں ہوگا، نقصان تو اسی کو ہے جس نے نہیں پڑھنی۔ جو مالدار ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، نقصان اسی کو ہے اور کسی کو نہیں۔ جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا حج زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کرتا، نقصان اسی کی ذات کو ہے۔
دین اجتماعیت کا نام ہے، دین سیاست کا نام ہے، جس کو آج تک ہم طاغوت کہتے رہے۔ ہم نے میدان خالی چھوڑ دیے کہ نہیں سیاست جمہوریت کے نزدیک نہیں جانا، یہ تو طاغوت ہے۔ پھر طاغوت والوں نے جھگڑا ہے نا، گیا سارا کا سارا نظام ان کے ہاتھوں میں، لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں میں، آٹے کی لائنوں میں۔ سود کا نظام انہی طاغوتیوں نے عام کر دیا، چھپے رہے، بیٹھے رہے مسجدوں میں، تسبیحاں پھیرتے رہے کہ طاغوت ہے، نزدیک نہیں جائیں گے سیاست کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہمیں نہ پڑھائی گئی نہ سمجھائی گئی، نہ اس کا کبھی تذکرہ کیا گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلی سیاسی چال، سب سے پہلا سیاسی فیصلہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ میثاق مدینہ تھا۔ کیا تھی سیاست اس کے اندر؟ کہ اب ہم چند مٹھی پر مسلمان ہیں، جیسے ہم یہاں پر ایک اقلیت کی شکل میں رہتے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، ہماری تعداد کتنی سی ہے؟ اب اس مٹھی پر مسلمانوں کو قائم بھی رکھنا ہے، اس دعوت کو پھیلانا بھی ہے، اور اپنی ریاست کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ تھا سیاسی وجدان، یہ تھی سیاسی چال اور سیاسی سوچ۔ کتابوں میں پڑھایا گیا اسکول کے اندر، لیکن وہ بھی نمبروں کے لیے کہ پیپر ہوگا نمبر لینے بیٹا۔ میثاق مدینہ شرط اس کی بڑی اہم ہے، اگر مدینہ کی ریاست کے اوپر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہودی، مسلمان، مشرکین سارے مل کر ہم آگے سے دفاع کریں گے۔ ایک شرط تھی، سارے اس پر ایگری ہو گئے، متفق ہو گئے کہ بالکل ٹھیک بات ہے، مدینہ کو بچانا ہے۔ عزیز بھائیو، مدینہ کے بعد کائنات کے اندر یہ پہلی واحد ریاست ہے پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ یہ پڑھے سنے نہیں نعرے ہم نے بزرگوں کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں ایک ایسی ریاست دے دے جس کے اندر رہ کر ہم اپنے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک قدغن نہ ہو، اور الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی نہیں۔ آج بھی لوگ پاکستان کے بننے کی مخالفت آج بھی کرتے ہیں، کئی لوگوں سے سنا ہے۔ قائد اعظم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، محمد علی جناح کو وہ کہتے ہیں اس کی غلط یہ سیاسی سوچ تھی اس وقت کے لوگوں نے، حتیٰ کہ اس وقت کے جو مشہور علماء تھے ان کے بیانات آج تک موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کی اولاد آج بھی سیاست میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم پاکستان جیسے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوئے۔ علماء، بصیرت کی بات ہے نا۔ عزیز بھائیو، یہ پاک وطن کے ایک کنارے کے اوپر چھوٹی سی مسجد میں میں اپنی مرضی سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنے آئے بیٹھے ہیں۔ پتہ کریں نا کشمیر اور فلسطین کے اندر اتنی آزادی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے ہمیں اتنی آزادی دے دی کہ ہم اپنی مرضی سے اذانیں کہہ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کی جو سحریاں افطاریاں جنازے اٹھانے میں ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسطین میں رمضان المبارک میں آپ دیکھتے رہے ہیں سوشل میڈیا، کتنے لاشیں مسجد کے اندر گرائی جاتی ہیں۔ کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے، یمن شام کے اندر کیا ہوتا ہے، خود احمد آباد گجرات کے اندر کیا ہوتا ہے، انڈیا کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنا کر ہم نے کیا کردار ادا کر دیا۔ کلمے کی بنیاد پر یہ ریاست اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، آج بالکل وہی صورتحال ہے۔ آج اس ریاست کو بچانے کے لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کا عقیدہ اس کے اپنے ساتھ ہے، ہم دعوت دیتے رہیں گے، دعوت کا میدان نہیں رکے گا، تبلیغ ہوگی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ بلانا ہے، لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے۔ وہ کوئی عیسائی اس ملک کے اندر رہتا ہے، کوئی ہندو اس ملک کے اندر رہتا ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، جو مرضی اپنا ٹیگ لگا کے پھر رہا ہے۔ جب ریاست کی بات آئے گی تو ہم متفق ہو جائیں گے، اس کا دفاع کریں، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ عزیز بھائیو، اس ملک کی سیاست اتنی بگڑی، دیندار طبقے نے سمجھا کہ اس سیاست میں حصہ لینا گناہ، لہذا میدان چھوڑ دو ان باغیوں کے لیے، ان شرابیوں کے لیے، ان زانیوں بدکاروں کے لیے۔ یہ جو ہم ایم این اے ایم پی اے منتخب کرتے ہیں نا عزیز بھائیو،
یہ کوئی نیکی کے لیے منتخب کرنے کے ثواب ہوگا؟ ان کا کام صرف ایک تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جس کو مجلس شورا کا نام دیا گیا 1973 کے آئین میں، انہوں نے وہاں پر جا کر اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کر دی ہے، بس ان کا کوئی کام نہیں، ترقیاتی کام ان کا کام نہیں ہے۔ سڑکیں بنانا، کھالے تعمیر کرنا، نہریں پکی کروانا، بجلیاں دینا، کسی ایم ایل اے ایم پی اے کا کام آئین میں نہیں لکھا ہو۔ وہ کس کا ہے؟ یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، بلدیات یہ ترقیاتی کام کروائے گا، ایم ایل اے ایم پی اے صرف قانون سازی کریں گے، اور وہ بھی قرآن و سنت کے اندر رہ کر۔ 1973 کا آئین ہم نے اب اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اس کی بڑی ضرورت ہے، پتہ ہی نہیں ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ پہلی شرط 1973 کی آئین ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ذات صرف اللہ کی ہوگی، 1973 کے آئین میں لکھا ہو۔ اب اقتدار اللہ کی ذات کے پاس ہم دیتے ہیں یا مانتے ہیں کہ اللہ کا اقتدار ہے؟ اس کے اندر ایک شرط لکھی ہوئی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ایک بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، جو بھی قانون بنے گا قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا۔ تو عزیز بھائیو، ہماری عدالتوں سے لے کر عام معاملات تک کہاں پر فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ فاسق بہت بڑے گناہگار شخص ہو گئے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ میری نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ کب قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں قرآن کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں بڑی دور کی، سپریم کورٹ پر لے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں وزیر اعظم لیول کی، بات کرتے ہیں آرمی چیف کی، بات کرتے ہیں چیف جسٹس کی، بات کرتے ہیں کسی بھی بڑے ادارے کے ہیڈ کی، لیکن کرپشن تو میری اپنی ذات سے شروع ہو رہی ہے، میں ہی نہیں ہٹتا ہوں تو میں دوسروں کو کہاں سے روکوں؟ ہم بحیثیت عوام کرپٹ لوگ ہو چکے ہیں۔ یہ تجزیہ کیا گیا نا، آپ ایسے کریں کہ نئی ٹیوب کسی موٹر سائیکل میں ڈلوا لیں، ایک بندے سے ہوا نہ بھروائیے گا، کسی اگلے پینچروں والے پاس چلے جائیں، یار یہ پینچر ہو گیا میں ابھی آتا ہوں، اس کو 10 منٹ کے لیے دے کے آ جائیں، وہ بل نہ بنا تو مجھے پکڑ لیجیے، وہ کہے گا کہ جی 2 پینچر تھے 200 روپیہ دے 150 روپیہ دے۔ یہ کوئی بھی ٹیکنیکلی چیز، کو کمپیوٹر ہو، کوئی ٹی وی ہو، کوئی موبائل ہو، کسی کو دے کے چلے جائیں، اس میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو، آدھے گھنٹے بعد میں لیتا ہوں، وہ بل بنائے گا۔ ہم ملاوٹ کرنے والے لوگ، ہم ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، ہم پھر بھی عاشق رسول، ہم پھر بھی جنت کے مستحق اور حقدار، اور برے حکمران اور برے لیڈران۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے عزیز بھائیوں۔ یہ جو ہمارے اوپر آج کل مصیبتیں، مصائب، آلام، تکالیف آئی ہوئی ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کہتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد پیدا ہو چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، خود ہم نے یہ کمایا ہے، خود ہم نے ان کو اسمبلیوں میں بھیجا ہے کہ جاؤ اور وہاں پر جا کر جو بدماشی ہوتی کر لو، ووٹ تمہیں دیں گے۔ آج بھی پارٹیوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر ہم نہیں دیکھتے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے۔ ہم نے تو انہی کو درست اور غلط سمجھ لیا جو ہماری 5 نسلوں سے ہمارے اوپر مسلط، اور کوئی شخص تو اہل ہی نہیں اس چیز کا، حقدار ہی نہیں۔ شریف انسان، غریب آدمی، وہ تو ووٹ لینے کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نہ ہی اس کو ووٹ دیتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات تم الیکشن میں کھڑے ہو۔ یہ ملک ان کا ہے، پارلیمنٹ میں بھی وہ جائیں گے، اور باقاعدہ اس اسلامی ریاست کے اندر لائسنس دیا گیا۔ راولپنڈی کے اندر آج بھی شراب بنانے کی ایک فیکٹری ہے جہاں پر تمام ایلیٹ کلاس اور اداروں کے اندر باقاعدہ لائسنس شدہ شرابیں جاتی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عزیز بھائیو، ہم تو رمضانی مسلمان ہیں، ہم تو محرم کے مہینے کے مسلمان ہیں،
ہم تو عید کے اور بقرعید کے مسلمان اور جمعے کے مسلمان ہیں۔ اسلام تو آنکھ کھلتے ہی صبح اس وقت شروع ہو جاتا ہے، رات کو بستر پر لیٹنے تک اسلام ہی اسلام ہے۔ لیکن ہے کتنا؟ کون اس کی فکر کرے گا؟ دین اگر ٹھیک ہو جائے ملک ٹھیک ہو جائے۔ اگر دین کو ہم نے ٹھیک نہ کیا، ٹھیک کرنے کا مطلب یہ کہ جو دین اللہ نے ہماری طرف بھیجا نا اس کو لاگو کر دیا جائے، چہرہ جو مرضی آ جائے، جو مرضی چہرے آ جائے، نظام نہیں بدلیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ ایسے ہی ہلکان ہو رہے ہیں، ایسے ہی مر رہے ہیں کہ فلاں اچھا فلاں برا، فلاں اچھا فلاں اکبر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نظام کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہمارا یہ جو پارلیمنٹ سسٹم ہے یہ وزیر اعظم کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، بلیک میل کرتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں حد میں اعتماد کر دیں گے اگر تم نے اس طرح کی کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں کر سکتا، وہ انہیں کے ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کی جو دوسری چیز ہے جو ہم بگاڑ چکے ہیں وہ معیشت ہے۔ ہمارے پورے وطن عزیز پاکستان کا نظام معیشت سود پر مبنی ہے۔ ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں، ہم ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ شاید ہاتھ کھڑا کرنے جی میرا تو سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے، لیکن ہم سود سے بچے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ میں بھی بچا ہوا، آپ بھی بچے ہوئے۔ ہم آئی ایم ایف کا قرضہ واپس دینے کے لیے ہر مہینے ٹیکس کی صورت میں سود پے کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پے کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک گود کا بچہ بھی تقریباً 2.25 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے، جو کہ میں نے اور آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ جنہوں نے لیا انہوں نے اپنے بہت سارے ایسٹ بنا لیے، اور اللہ نہ کرے ملک کے اوپر کوئی خاص قسم کے خطرات منڈلاتے ہیں، کوئی جنگی کیفیت بنتی ہے تو ان سیاستدانوں میں سے ایک بندہ بھی ملک میں نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس بندوبست پورے کر رکھے، اقامے بار کے بنوا لیے، گھر بار بنا لیے، نوکریاں بار کے لے رکھی۔ وزیر دفاع پاکستان کا اس لیول کا بندہ دبئی کی کمپنی میں کلرک کی نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے حال ہے۔ تو جب تک سود سے بچنے کے لیے باقاعدہ ملک گیر مہم کا آغاز نہیں کیا جائے گا نہیں بچ سکتے ہم۔ اس میں مجرمانہ غفلت کی ہے دینی جماعتوں نے، ووٹ کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، دیگر کئی معاملات کے لیے جلوس بھی ہوتے ہیں، تقاریر بھی ہوتی ہیں۔ کوئی سود کے لیے کوئی مارچ اسلامی جماعتوں نے اکٹھا نکالا ہو کہ آؤ یار تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک رسول کو، ایک قرآن اور ایک حدیث کو ماننے والے ہو، اور اس بات پر ہم متفق ہیں سارے کہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، آئیں اس بات پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اسلام آباد سے اٹھے گی نہیں جب تک ملک سے سود ختم نہ ہو۔ نہیں کرتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کے اندر اپنی انوالومنٹ کی ہوئی۔ اور آخری چیز میرے عزیز بھائیوں دین کے حوالے سے وہ معاشرت ہے۔ دین بگڑا ہوا ہے، معاشرت میں بھی ہمارے اندر معاشرت کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہمسایوں سے نہیں بنتی، بھائی بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، سگے بہن بھائی، ایک باپ کی اولاد، باپ فوت ہو گیا، وراثت کی تقسیم پر ہی آ کر سوالات کھڑے ہوئے، بیٹا ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے چکر میں، بہن اس ڈر سے بھائی کو دیے جا رہی ہے اپنی جائیداد کہ کہیں کل کو میرے لیے اپنے گھر کے دروازے نہ بند کرنا۔ عورت نکلی اس بنیاد پر کہ جی عورت کے حقوق نسواں کے نام پر بل پاس ہو رہے ہیں، اور جو حق اللہ نے قرآن میں عورت کو دیا وہ ہم دیتے نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے دیندار لوگ رکھڑے گئے ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر کے صرف بیٹوں کو سب کچھ دے دیا گیا، اور میں نے صرف اس ڈر سے خاموش ہو گئی کہ کل کو میرا بھائی مجھ سے ساری زندگی کے لیے جدا نہ ہو۔ ایک طالب علم نے کہا کہ سر جی اگر کوئی بہن اپنی خوشی سے اپنی جائیداد اپنے بھائی کو دے دے تو میں نے کہا کہ کائنات میں آج تک ایسا واقعہ آیا کہ کسی بھائی نے اپنی خوشی سے ساری جائیداد اپنی بہن کو دے دی۔ یہ بہنیں کیوں خوشی سے دیتی ہیں جائیداد؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میری بھابھی ہیں، ان کے بچے ہیں، کل کو میں نے ان کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اگر زمین لے لی، اگر وراثت میں حصہ لے لیا تو بات ختم ہو جانی ہے، اور کیا ہے سارے لوگوں نے ایسا۔ لو جی اپنا حصہ لے لیا نا، آج کے بعد ہمارا تعلق ختم۔ معاشرت بگڑی،
میں اپنے فائدے کے لیے اپنے پڑوسیوں کا بھی برا سوچتا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے اپنے دوستوں کا بھی برا سوچتا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے کاروبار میں جس حد تک دو نمبری ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوں، اور پھر بھی میں اہل حدیث اور عاشق رسول۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر جمعہ سنتے ہیں بڑے بڑے اہم نکات آپ کے سامنے علماء کرام بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے خطیبوں کو آپ نے سنا۔ ان چیزوں کو بھی کہیں کانوں کا چسکا نہ بنا لیں کہ فلاں خطیب کمال کا اپنی تقریر کی، اس نے جناب بات کی، مزہ آ گیا تقریر۔ ہم آج کل مزے لینے کے لیے نعتیں سنتے ہیں، مزے لینے کے لیے تقریریں سنتے ہیں، اور پیشہ ور مولوی، پیشہ ور نعت خواں وہ ہم سے روپے لوٹ لوٹ کر لے جاتے ہیں، ان کے دیکھیں کاریں کوٹھیاں اور بنگلے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی کے جوڑوں کے صدقے اللہ نے بڑی کامیابی اور ترقی دی۔ یہ نبی کے جوڑوں کے صدقے نہیں، یہ نبی کے نام کو بیچ کر تم نے سب کچھ دیا۔ تو صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، ہر جمعہ کے اندر ایک نیت بنا لے کہ ایک دو چار باتیں ایسی جو میرے اندر موجود نہیں ہیں، اور کسی بھی خطیب امام نے درست بات کہہ دی ہے، میں آج سے کوشش کروں گا کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کروں، میں بے ایمانی چھوڑوں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کروں گا۔ ہر برادری کے اندر اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں کہ لوگ اس حد تک جملے کہتے ہیں، اور آپ میں سے بعض لوگوں نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میری میت کو بھی اس کو ہاتھ نہ لگانے دینا، یہ سگا بہن بھائی کہہ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرا چہرہ نہ اس کو دیکھنے دینا۔ اس لیول کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور پیچھے کیا ہے؟ یا تو رشتوں کا اختلاف ہوگا یا زمین ادار پیسے کا اختلاف۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خواہشیں ایسی ہیں جو ہر بندے کی ہیں۔ ایک تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، صحت والی ہو، عافیت والی ہو، اور دوسرا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال عطا کر دے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط اللہ رزقہ، جس بندے کو یہ بات خوش کرے، اچھی لگتی ہو کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو وسیع کر دے، خزانوں کو کھول دے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، صحت و عافیت والی زندگی دے دے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا شروع کرے، وہ اپنی بہن سے تعلق اچھا کرے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماموں سے، اپنے چچا سے، اپنے خالوں سے، جو بھی ماں اور باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرنا شروع کر دے، ان کے ساتھ تعلق اچھا کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی برکت دے دیں گے اور آپ کو صحت والی زندگی بھی عطا کریں گے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز بھائیو، ایک دو آداب جمعے کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جمعہ جو ہے نا، یہ اس کو بڑی فضیلت حاصل ہے عام دنوں کے اوپر۔ اس کو عید کا دن بھی نبی کریم علیہ السلام نے قرار دیا، اور یہ سب سے افضل ترین دن ہے عام دنوں کی نسبت۔ جمعہ کے دن بھی بعض اوقات اتنی سستی ہوتی ہے کہ لوگ جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم انہوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خطبہ جمعہ کب شروع ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 1:30 بجے جماعت ہے تو میں 1:29 پر مسجد پہنچ جاؤں، جبکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ خطیب کے آنے سے پہلے کہ وہ فرشتے جو دروازے پر کھڑے ہو کر حاضریاں لگا رہے ہیں، نام نوٹ کر رہے ہیں، وہ اس وقت تک نام لکھتے رہتے ہیں جمعہ والوں کا جب تک کہ امام خطیب ممبر پہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا۔
جب امام خطیب آ جائے تو وہ بھی رجسٹر لپیٹ کر آ کر خطبہ جمعہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ ایک محنت کش ایک مزدور اپنے دفتر میں جائے، اپنی نوکری کی جگہ پر جائے اور اس کی حاضری نہ لگے تو وہ وہاں پہ سارا دن کام نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے میری غیر حاضری لگے مجھے تو اس کا بدلہ ہی کوئی نہیں ملے۔ تو ایک تو جمعے کے لیے یہ اہتمام کیا کرے کہ امام خطیب سے پہلے 1 بجے یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، کوشش کریں کہ 1:45 بجے 50 پہ آ کر 2-4 رکعتیں پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، درود پڑھیں۔ جمعہ کے دن درود پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص پہلے آ جائے نا تو کوشش یہ کیا کرے کہ پہلی صفوں کو پہلے مکمل کرے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ آتا پہلے وہ پیچھے کہیں بیٹھ جاتا ہے، یا تو پہلی صف کی فضیلت کا علم بھی ہوتا ہے یا اس میں سستی اور غفلت کا علم کہ ایک بندہ آ بھی پہلے گیا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کہیں پر 2-2 کروڑ اگر ملنا ہو اور کہا جائے کہ جو پہلے آئے گا اس کو 2 کروڑ ملے گا، جو بعد میں آئے گا اس کو 1.5 کروڑ ملے گا، یا تیسرے نمبر پر آئے گا اس کو 1 کروڑ ملے گا، تو لوگوں کا تو رش فجر کے ٹائم سے ہی بات شروع ہو جائے گا کہ وہاں پر جی مجھے کروڑوں روپے مل رہے ہیں۔ ایک بندہ آ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ پہلی صف کی فضیلت اتنی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف اور اذان پڑھنے کی فضیلت کا پتہ لگ جائے نا تو لوگ جھگڑے اس بات پر کہ میں پہلی صف پہ جاؤں، قرآن اندازی ہو اس کو، تو آ کر اجر سے محروم رہ جانا یہ بھی غلط بات ہے۔ ایک اور سب سے غلط بات یہ ہے کہ لوگ آتے لیٹ ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چلا پہلی صف پہ جاؤں۔ وہ کیا کرتے ہیں پھر کندھے پھلان کر بیچ میں سے پاؤں گزار کر آگے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس شخص کے بارے میں بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے اور جہنم کے درمیان پل بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جب جہاں جگہ ملے چپ کر آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ کے دوران کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کسی شخص نے اس کو کہہ نہیں دیا نا کہ آرام سے بیٹھ جا، اس بندے نے بھی غلط کیا، لغو کیا کہ تو نے اس کو کیوں کہا۔ توجہ پوری خطاب کی طرف، امام کی طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ آداب جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھا کریں ہر جمعہ اور تقریر سے پہلے آنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔